دنیا کے اندر جتنے بھی شعبہ جات ہیں اور ان شعبہ جات سے جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں، ان لوگوں کی کچھ نہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ ہر محکمے کی اپنی ایک مخصوص گفتگو اور زبان ہوتی ہے۔ مختلف اداروں میں بولے جانے والے الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ انسان بعض اوقات اپنے کام سے، بعض اوقات اپنی زبان سے، بعض اوقات اپنے لب و لہجے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس شعبے کا آدمی ہے۔ آپ کسی شخص کو پگڑی داڑھی کے اندر دیکھتے ہیں تو اگرچہ اس نے فقط سنت شریعت سمجھ کر ہی اسے رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اسے دیکھ کے ہی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں حافظ صاحب تشریف لائیے، قاری صاحب یہاں بیٹھیے، حضرت یہاں آ جائیے، کیونکہ عرف عام کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے کہ داڑھی شریف، امامہ شریف یہ وضاقتہ علماء کی، قراء کی، حفاظ کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک مخصوص لباس پہنا ہے اور ایک مخصوص آلہ گلے میں لٹکایا ہوا ہے، تو آپ اسے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ شخص ڈاکٹر ہے، تو آپ اس سے ظاہر ہے اس کے شعبے کے بارے میں گفتگو کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہوتا ہے، اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، اس کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے، کام کرنے سے اور گفتگو کرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کس شعبے کا ہے، کس مزاج کا ہے، کس طبیعت کا ہے۔ تو دنیا کے اندر اگر بہت سارے لوگ اپنے معاملات سے، گفتگو سے، آنے جانے سے پہچانے جاتے ہیں، تو بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، بندہ مومن کے اندر بھی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ جس طرح ڈاکٹری کی ڈگری لینے کے وجہ سے وہ ایک انسان تھا، عام آدمی تھا، لیکن ڈاکٹر بننے کے بعد اس کے اندر کچھ اضافی خوبیاں آئیں گی تو اسے ڈاکٹر مانا جانا، پہچانا جائے گا۔ عالم بننے کے بعد یا کسی بھی شعبے کا کوئی بھی ماہر بننے کے بعد اس کے اندر کچھ مخصوص خوبیاں آتی ہیں تو پھر اسے اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیز، عام بندہ، عام انسان جب مسلمان ہو جاتا ہے، جب مومن ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رسول پر صدق کے دل سے ایمان لاتا ہے، اس کے اندر کچھ علامات پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ خوبیاں آتی ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا وہ بدل جاتا ہے۔ وہ جب کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے۔ وہ کسی چیز پر شکر ادا کرتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے۔ وہ جب بات چیت کرتا ہے تو اس کے لفظوں، جملوں، بات کرنے کے انداز سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ تو صاحب ایمان شخص وہ اپنی علامات سے پہچانا جائے گا، اگرچہ صبح قیامت تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر ایمان کتنا تھا، گہرائی کتنی تھی، لیکن روزمرہ کے معاملات کے اندر اسے خود بھی سمجھنا چاہیے، خود بھی اپنا اسے محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے اندر ایمانداری کتنی ہے اور میں مومن کتنا ہوں، اس بات پر اسے غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان لوگوں کی علامات کو اور نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ علامات صاحب ایمان کی بیان کی۔ سورہ مومنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان لوگوں کی علامات کو بیان کیا، مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں۔ قرآن حکیم کے اندر صاحب ایمان لوگوں کے تذکروں کو اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ میں نے سورہ انفال کا ایک مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ان آیات کے اندر اتر کر، ان کی گہرائی میں غور کر کے، اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انداز کریمانہ اپنے کلام میں اختیار فرمایا ہے، اور جس خوبصورت پیرائے میں اور جس خوبصورت ترتیب میں اور جس حسن معنوی کے ساتھ قرآن مجید نے بندہ مومن کی شانوں کو بیان فرمایا ہے، اس پہ ذرا اتر کر دیکھیں، اس کا ذرا کیف لے کر دیکھیں۔
فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وجلت قلوبہم، اللہ تعالیٰ کے جلال کے ساتھ ان کے دل ڈرتے ہیں، ہیبت زدہ ہو جاتے صرف اللہ کا ذکر کر دینے سے ہی. اور قرآن مجید کا حسن دیکھیں، یہ نہیں فرمایا بندے ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی، ڈر جاتے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور فرمایا جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پا جاتا ہے. اللہ کا ذکر ہو تو دل ڈر جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھا جائے تو ایمان ترقی پذیر ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیف میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ صاحب ایمان آدمی کی شان ہے. اور فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بھروسہ اپنے رب پر کرتے ہیں، ساری امیدیں ساری آرزویں اپنے مالک سے وابستہ کرتے ہیں، ان کا سارے کا سارا اعتماد اپنے مالک کریم پر ہوتا ہے. یہ مومنوں کی شان ہے. اور پھر ارشاد فرمائے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایک تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، دوسرا یہ کہ جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان ترقی پاتا ہے، تیسرا یہ کہ یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، چوتھا یہ کہ نماز کو قائم کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے ظاہری اور باطنی تمام آداب کے ساتھ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں. اللہ کریم نے فرمایا یہ جو 5 علامتیں ہیں، 5، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو دل ڈر جائے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان ترقی پا جائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کریں. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہوں. فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ 5 علامتیں پائی جائیں گی، اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہ سچے مومن ہیں. کرتے پھریں اپنے حساب سے لوگ تشریح نکالتے پھریں کہ میرے سے اچھا مسلمان کون ہوگا، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لو، اس کا ذکر ہو تو دل ڈرتا ہے. اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لو، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے. اپنے آپ سے پوچھ لو رب پر بھروسہ کتنا ہے، اپنے آپ سے سوال کرو نماز قائم کرنے میں تمہارا معیار کیا ہے. یہ دیکھو کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں کتنے سخی واقع ہوئے ہو. اگر یہ 5 باتیں پائی جاتی ہیں تو اولئک ھم المؤمنون حقا، میرا رب فرماتا ہے یہ وہ سچے مومن ہیں جنہیں رب سچا مومن فرماتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں. اللہ کے